نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے بندو، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہوں سب نبیوں پر، اور خاص طور سے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر، آپ کی نیک پاکیزہ پاک دامن بیویوں پر، بیٹیوں پر، اور ان سب لوگوں پر جو قیامت کے دن تک آپ کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور دعا یہ سب سے بہترین عبادت ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے. جیسا کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے ناراض ہوتا ہے جو اسے نہیں پکارتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تم اپنے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم اپنے رب کو پکارو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے اور قیامت کے دن ان کو جہنم میں ڈالے گا. دعا کس طرح ہمیں کرنی چاہیے، اس سلسلے میں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا راستہ دکھایا ہے. ہمارے یہاں
وسیلے کے سلسلے میں لوگوں کے یہاں بے شمار باتیں پائی جاتی ہیں. لوگ افراط اور تفریط کا شکار ہیں. وسیلے سے دعا کرنی چاہیے یا وسیلے سے دعا نہیں کرنی چاہیے. قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں اگر آپ دیکھیں گے تو 6 طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آپ دعا کر سکتے ہیں، جس کا تعلق وسیلے سے ہے. وسیلہ کہتے ہیں اپنی مراد تک پہنچنا، اپنے مقصد تک پہنچنا. دعا میں ہمارا مقصد ہمارا رب ہے، کیونکہ ہم اسی کو پکارتے ہیں اور اسی سے ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے ہم اسی سے مانگتے ہیں. ہمیں کوئی چیز مانگنی ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. ہمیں کسی پریشانی کو دور کروانا ہوتا ہے تو ہم اس کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پکارا جائے؟ 6 طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی اپنے رب کو پکار سکتا ہے، جو جائز وسیلے میں آتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ باتیں معلوم نہیں ہیں کہ اللہ کو پکارنے کا طریقہ کیا ہے. 6 طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی اپنے رب کو پکار سکتا ہے. پہلی بات یہ ہے اس سلسلے میں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے نیک نام ہیں، تم ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارو. اس سلسلے میں اللہ کے جو نیک نام ہیں، حدیث میں آتا ہے إِنَّ لِلَّهِ 99 اسما. اللہ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ. جو ان ناموں کو گن لے وہ جنت میں داخل ہو گیا. اللہ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کوئی نہ کوئی خوبصورت معنی پر دلالت کرتا ہے، خوبصورت مطلب پر دلالت کرتا ہے. اس کا معنی اور مفہوم بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کے جتنے نام ہیں سب ناموں کا واسطہ دے اپنی دعا کے اندر. اپنی دعا کے اندر اللہ کے جتنے نام ہیں سب ناموں کا واسطہ دے. جیسے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام سے جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے. ہر اس نام کے ذریعے سے میں تجھے پکارتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، یا تو نے کسی مخلوق میں سے کسی کو سکھا دیا ہے. او علمتہ احدا من خلقک. کسی بندے کو وہ نام سکھا دیا ہے. او انزلتہ فی کتبک. یا کسی کتاب کے اندر وہ نام نازل کر دیا ہے، آسمانی کتاب کے اندر جیسے قرآن ہے. اللہ کے نام بے شمار ہیں قرآن کے اندر. او استأثرت به فی علم الغیب عندک. یا کسی کو نہیں سکھایا، اپنے پاس علم غیب میں رکھا، کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ کے بہت سے ایسے نام بھی ہیں. کل قیامت کے دن جب لوگ محشر کے میدان میں اس طریقے سے جمع ہوں گے، حساب اور کتاب ہو نہیں رہا ہوگا، 50,000 سال تک بلکہ ہزاروں سال تک لوگ حساب اور کتاب کے لیے تڑپ رہے ہوں گے. انسان اپنے عمل کے اعتبار سے پریشان ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. نہ پیاس اتنی شدت سے لگ رہی ہوگی، پانی نہیں ہوگا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خوب تعریف کریں گے، اللہ کے خوب ناموں کی، اللہ کے خوب نیک خوبیوں کا بیان کریں گے سجدے میں. ایسے نام اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالے گا جو اس سے پہلے کبھی کسی کے دل میں نہیں آئے، نہ اللہ نے کسی مخلوق کو وہ نام سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے تو اللہ کہے گا ارفع یا محمد ارفع راسک. اے محمد اپنے سر کو اٹھا لو. سل تعطا. مانگو کیا مانگتے ہو تمہیں دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین نام لیں گے وہاں پر، جو نام اللہ نے آج تک کسی کو نہیں بتائے. 99 نام ہمیں صرف بتائے گئے ہیں. اس سے علاوہ بھی اللہ کے بے شمار نام ہیں، اس کی بے شمار خوبیاں ہیں، اس کی بہت خوبصورت صفات ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو، کسی کو اس نے نہیں بتایا. تو جب آدمی اس طریقے سے دعا کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو خوشی میں بدل دیتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو مٹا کر کے اس کو خوش کر دیتا ہے، اس کو نعمتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ ایک پہلی وجہ ہے کہ انسان اللہ کے سارے ناموں کو اپنی دعاؤں میں یاد کرے، اپنے دعاؤں میں اللہ کے سارے ناموں کا واسطہ دے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے جتنے نام ہیں ان سب سے۔ یا انسان کسی خاص نام کا ذکر کرے اپنی دعا میں، اللہ کے 99 نام ہیں، ان ناموں میں سے جو آپ کو چاہیے وہ آپ اپنی دعاؤں میں بیان کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نیک نام ہے غفور، اللہ کا ایک نیک نام ہے رحیم۔ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو، اور ہم سب گنہگار ہیں، تو اللہ کے سامنے اس طریقے سے دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی، کیا؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ میں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے اللہ، بہت بڑا گنہگار آدمی ہوں، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو غفور ہے اور رحیم ہے، میرے اوپر رحم کر، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ کا جو آپ کو چاہیے اپنی دعا کے اندر اس نام کا واسطہ دیں، جو آپ کو چاہیے اپنی دعا کے اندر اس نام کا آپ واسطہ دیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی، بلکہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار خوبیاں ہیں، اللہ کے بہت سارے کام ہیں، ان کاموں کا آپ واسطہ دیں۔ اللہ کے کتنے کام ہیں آپ دیکھیں، اس دنیا پر غور کریں۔ وہ پیدا کرتا ہے، وہ بارش نازل کرتا ہے، وہ جلاتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے، اس کی خوبیاں ہیں یہ۔ تو اللہ کی خوبصورت جو خوبیاں ہیں، اللہ بندہ اپنی دعاؤں میں ان خوبیوں کو بیان کرے۔ قرآن ہمیں یہ طریقہ سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر، الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ مجھے کھلاتا ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے۔ اسی دعا کے اندر حضرت ابراہیم اپنے رب کے سامنے کہتے ہیں، وہی مجھے کھلاتا ہے جب مجھے بھوک لگتی ہے، اسی نے مجھے زندہ کیا ہے، ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اور مجھے امید ہے، مجھے اس بات کا لالچ ہے کہ وہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ میرے گناہوں کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے رسوا مت کرنا قیامت کے دن، ولا تخزنی یوم یبعثون، اے میرے رب تو مجھے رسوا مت کرنا قیامت کے دن، تو کھلانے والا، تو ہدایت دینے والا، تو سیدھا راستہ دکھانے والا، تو موت دینے والا، تو زندگی دینے والا، بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا، تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا، ربی تو مجھے رسوا مت کرنا، ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن تو مجھے رسوا مت کرنا، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد دینا۔ اور فرمایا والحقنی بالصالحین، اور مجھے اے میرے رب نیک لوگوں میں شامل کرنا کل قیامت کے دن۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جو ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کی نیک خوبیاں ہیں، اس کے نیک کام ہیں، ان کاموں کا اللہ کو واسطہ دیں اور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں اور پھر اللہ سے مانگیں۔ یہ بھی ایک دعا کا طریقہ ہے۔ ایک اور دعا کا طریقہ کیا ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ آدمی، ہم سب کے سب لوگ محتاج ہیں اللہ کے، سب کے سب لوگ فقیر ہیں اللہ کے دربار میں، سب کے سب لوگ بھکاری ہیں اللہ کے سامنے۔ اس عاجزی کو، اس انکساری کو، اس فقیری کو، اس محتاجگی کو صرف اللہ کے سامنے رکھیں، صرف اتنا بیان کریں۔ جیسے کوئی آدمی مریض ہے تو کہے اے اللہ میں مریض ہوں، فقیر ہے کہے اے اللہ میں فقیر ہوں، محتاج اور تنگ دست ہے اے اللہ میں محتاج اور تنگ دست ہوں، صرف اتنا بیان کرے اپنی دعا میں۔
یہ نہ کہیں کہ میں مریض ہوں تو تم مجھے شفا دے دے. سمجھ میں؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا. یہ بھی ایک کیا ہے؟ طریقہ ہے دعا کا. آپ دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جائیں، دنیا میں کسی بادشاہ کے سامنے جائیں اور اپنی عاجزی اس انداز میں بیان کریں اس کے سامنے کہ میں تنگ دست ہوں، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے، یا جو بھی آپ کی پریشانی، صرف پریشانی بیان کریں. اس سے یہ نہ کہیں تو اس پریشانی کو میرے لیے دور کر دے. تو پھر بادشاہ دیکھ اس کو زیادہ رحم آتا ہے اس کے اوپر کیا آتا ہے؟ زیادہ رحم آتا ہے. وہ مانگ نہیں رہا ہے، بس اپنی پریشانی کو اس کے سامنے بیان کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں. بس حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا میں دیکھیں آپ، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. انہوں نے کیا کہا؟ حضرت ایوب نے جب بہت سخت بیمار ہو گئے، بہت گمبھیر بیماریاں ان کے جسم میں آ گئی، کیا کہا کہ اے اللہ میں پریشان حال ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے، تو پریشان حال لوگوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے. صرف اتنا بیان کیا اپنی دعا میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا، ان کی بیماری کو شفا میں بدل دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک نبی کی دعا، غالباً موسیٰ علیہ السلام کی دعا. انہوں نے کیا کہا؟ ربی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں فقیر ہوں، بس اتنا بیان کیا. صرف کہا میں فقیر ہوں، یہ نہیں کہا میں فقیر ہوں تو مجھے مالدار کر دے. یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا جو نبیوں نے استعمال کیا ہے. اپنی فقیری کو، اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو، اپنی تنگ دستی کو، اپنی محتاجگی کو آدمی اللہ کے سامنے بیان کرے اور اس سے اس بیماری یا فقیری یا محتاجگی کو دور کرنے کی دعا نہ کرے، صرف اپنی حالت بیان کر دے کہ میں ایسا ہوں. کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ کہ میں فقیر ہوں بس. حضرت زکریا نے کیا کہا؟ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا. اے اللہ میرے بال پک گئے ہیں، میرے سر کے بال پک گئے ہیں. وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، بال سفید ہو گئے ہیں. ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور میں تجھ کو پکارنے سے تھکا نہیں ہوں، میں تجھے پکارتا رہوں گا، تجھ سے دعا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے کہ بوڑھا ہو گیا ہے، عورت بانجھ ہو گئی ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھ کر کے انہوں نے اللہ کے سامنے اپنی حالت کا رونا رویا کہ میں اس طرح کا آدمی ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک خوبصورت اور نیک اولاد عطا فرمائی بڑھاپے میں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو، تنگ دستی کو اللہ کے سامنے رکھے اور اپنی دعا کے اندر اپنی حالت کو اللہ کے سامنے بیان کرے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے. ایک چیز یہ ہو گئی. اسی طریقے سے بندہ اپنے نیک کاموں کو اللہ کے سامنے رکھیں. یہ مشہور بات ہے. نیک اعمال صالحہ جن کو کہتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں. ہم جتنی نیکیاں کرتے ہیں سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، جتنی عبادت کرتے ہیں سب اللہ کے لیے کرتے ہیں. جو نیک کام آپ نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، اس کے اندر اخلاص پایا جاتا ہو، وہ آپ اپنے رب کے سامنے، کسی کا دکھاوا نہیں ہو، کسی قسم کا ریاکاری نہ ہو، شہرت طلبی نہ ہو، تو اللہ کے سامنے اپنی یہ حالت بھی بیان کریں کہ اللہ فلاں کام میں نے تیرے لیے کیا، صرف تیری خوشی کے لیے کیا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا. اے اللہ میرا یہ فلاں کام کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے. اس کی مثالیں کئی ملتی ہیں قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی. 3 لوگوں کی مثال، 3 غار والوں کا قصہ آپ لوگوں کے ہاں کافی مشہور ہے. بار بار ائمہ حضرات، تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے لوگ سناتے ہیں نیک لوگوں کا نیک کاموں کا واسطہ. حدیث میں آتا ہے 3 لوگ گزرے، کسی سفر میں تھے، بارش آ گئی، طوفان آ گیا، انہوں نے پناہ لی کسی غار کے اندر. ایک نے کہا اے اللہ، جب چٹان نے ان کے غار کے منہ میں آ کر کے گھس گئی اور دروازہ بند ہو گیا. ایک نے کہا اے اللہ،
میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں صرف ان کی خدمت کرتا تھا، اپنے ماں باپ کے اوپر کسی کو ترجیح نہیں دیتا تھا، سب سے پہلے ماں باپ کو رکھتا تھا۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی۔ ایک نے کہا میرے یہاں کوئی کام کرتا تھا، میں نے حق کے ساتھ امانت داری کو اختیار کرتے ہوئے اس کی اجرت اس تک پہنچا دی تھی۔ جب وہ واپس آیا میں نے اس کا حرام نہیں کھایا، حرام میں نے نہیں کھایا جیسے آج کے ہمارے یہاں کے لوگ حرام خوری میں سب سے آگے ہیں۔ مکرانہ مشہور ہے حرام خوری کے اندر، دوسرے کے مال کو ہڑپ کر لینا، اس کی اجرت نہیں دینا، یہ حرام خوری ہے، سب سے بڑی حرام خوری ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے اس سے۔ جو لوگ لوگوں کا حق دے دیتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اس کی دعا سن لی، چٹان کا راستہ ہٹ گیا، دروازہ کھل گیا تھوڑا سا۔ ایک نے کہا میرے خوبصورت چچا کی بیٹی تھی، مجھے لگاؤ تھا اس سے، وہ ایک بار میرے جھانسے میں پھنس گئی، لیکن آخری وقت میں جب عین موقع کے اوپر ہم دونوں ساتھ تھے، میں نے اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا، میں نے وہ کام چھوڑ دیا صرف اے اللہ تیرے لیے۔ اللہ نے وہ راستہ بھی اس کا صاف کر دیا، چٹان اس طریقے سے ہٹ گئی اور وہ لوگ نکل کر کے آ گئے۔ تو یہ نیک عمل کا واسطہ ہے جو انسان اپنے رب کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں ایمان کا واسطہ آدمی دے، میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اللہ پر ایمان لے کر کے آیا ہوں، اس کی بات ماننے والا بندہ ہوں، اللہ کے سامنے یہ بات رکھے اپنی دعاؤں کے اندر، میں مسلمان ہوں، میں اللہ تیرے اوپر ایمان لے کر کے آیا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیری بات مانتا ہوں، تیری باتوں کو سچا سمجھتا ہوں، اے اللہ میری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ اس کی مثالیں قرآن میں ملتی، اللہ فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ایک اللہ کا بلانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا آ کر کے کہتا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے کے آؤ۔ جب ہم نے یہ بات سنی، اے اللہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یعنی رسولوں کے اوپر ہم نے اس کی باتوں کو مان لیا اور ہم تیرے اوپر ایمان لے کر کے آ گئے۔ اے اللہ ایمان کا واسطہ ہمارے، تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم ایمان لے کر کے آئے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ کئی مثالیں اس طرح کی قرآن میں ملتی ہیں، ایمان کا واسطہ بھی آدمی اپنی دعاؤں کے اندر دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندوں نیک آدمی آپ اس کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں، اس کو دعا کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ آدمی حج عمرے پہ جاتا ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں سفر پہ جا رہے ہو، مبارک سفر پہ جا رہے ہو، مبارک سرزمین میں جا رہے ہو جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں آدمی طواف کرتا ہے، اللہ کے گھر کو اپنے سامنے دیکھتا ہے، جہاں پر عرفہ کا میدان ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، جہاں پر صفا مروہ ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو تم مبارک سفر میں مبارک جگہوں پر جا رہے ہو، ہمارے لیے دعا کرنا۔ یا نیک آدمی سے ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو اس طریقے سے بھی سنتا ہے اور بندے کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اپنے کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں، غیب میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے اور اس کی دعائیں سنی جاتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان نیک آدمی کا وسیلہ پکڑے اور اس سے دعا کے لیے کہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح آپ خطبہ دے رہے تھے ممبر پر جمعہ کے دن، ایک آدمی آیا، بدو آدمی، گاؤں کا، دیہات کا رہنے والا، آ کر کے اللہ کے نبی سے کہتا ہے ہلکت الاموال، لوگ مر رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، گرمی کی وجہ سے زمین خشک ہو چکی ہے، بالکل سوکھا پڑا ہوا ہے، مویشی جانور تک مر رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، اللہ سے کہ برسا دے۔ آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، آپ کی دعا قبول کی گئی اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سن کر کے اپنی رحمتوں کی بارشیں اس قوم کے اوپر برسائی۔ آپ جانتے ہیں اس کا سبب کیا تھا؟ ایک آدمی نے نیک آدمی سے کہا، ایک آدمی نے
کہا نیک آدمی سے کہ آپ دعا کرو. نیک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہا جب آپ خطبہ دے رہے تھے. اللہ نے دعا سنی اور بارش نازل فرما دی. 1 ہفتے تک بارش ہوتی رہی. پھر وہ آدمی دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے سیلاب آ گیا ہے، اب جانور مر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں سب کے سب لوگ، گھر ڈہ رہے ہیں، بہہ رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے. تو آپ نے پھر دعا کی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اوپر بارش نازل مت فرما، ہمارے آس پاس کے لوگوں پر نازل فرما دے. اللہ نے دعا سنی اور بارش بند ہو گئی. تو یہ ایک نیک آدمی سے آدمی دعا کروائے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک دعا کا ایک بہت بہترین اثر انداز طریقہ ہے. دعا کے قبول ہونے کے اسباب میں سے ہے کہ آدمی کسی نیک آدمی سے دعا کے لیے کہے. اسی طریقے سے حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، اس دنیا سے اپنے رب کے پاس چلے گئے. 63 سال گزار کر کے عمر کے زمانے میں اسی طریقے سے قحط آیا، سوکھا پڑ گیا، لوگوں کی حالت خراب ہو گئی، بوند بوند پانی کے لیے ترسنے لگے. آپ نے چونکہ آپ خلیفہ تھے، وقت کے حاکم اور بادشاہ تھے، آپ نے لوگوں کو کہا کہ جمع ہو، اللہ کے سامنے نکلو میدانوں میں اور دعا کرو اللہ تعالیٰ سے. عباس سے کہا، عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس وقت تک زندہ تھے. عباس سے کیا کہا؟ اللہ کے سامنے یہ پہلے تو یہ بات کہی، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ ہم تیرے سامنے تیرے نبی کو دعا کے لیے کہتے تھے جب وہ تھے ہمارے بیچ میں، اور تو ہمیں بارش دیتا تھا، بارش نازل فرماتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَمِّ نَبِيِّنَا، اور اب ہم نبی کے چچا کو کہہ رہے ہیں، تیرے سامنے ان کو پیش کر رہے ہیں، دعا کے لیے ان کو کہہ رہے ہیں، ہماری دعا سن اور ہمیں بارش نازل فرما. پھر عباس سے کہا، یا عباس قم فادع اللہ لنا، اے عباس کھڑے ہو جاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو. حضرت عباس نے دعا کی، استسقاء کی نماز پڑھا کر کے دعا کی میدان میں اللہ نے ان کے اوپر بارش نازل فرمائی. تو حضرت عباس ان کے بیچ میں ایک تو بزرگ تھے اور دوسرے نبی کے خاندان سے تھے، آپ کے چچا تھے، تو یہ نیک آدمی تھے، اس لیے ان کو دعا کے لیے کہا. اب آپ اس قصے کے اندر ذرا غور کریں، آپ غور کریں اس قصے کے اندر. نبی کے زمانے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے دعاؤں کے لیے کہتے تھے، آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا تھا. اس دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. مدینہ میں مسجد نبوی میں حضرت عائشہ کے کمرے میں آپ کی قبر مبارک موجود ہیں، ابو بکر صدیق موجود ہے وہیں پر. لیکن آپ نے کس سے کہا؟ عمر نے آپ کے چچا سے کہا، جبکہ اللہ کے نبی اجماع ہے پوری دنیا کا، پورے لوگوں کا، کہ سب سے افضل اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی لیے جب وہ تھے تو آپ کے پاس جاتے تھے لوگ دعا کروانے کے لیے، لیکن اب نہیں ہیں اس دنیا میں، تو پھر آپ کو چھوڑ کر کے آپ کے چچا کے پاس آئے، کیونکہ وہ اس وقت کیا تھے؟ باحیات تھے، زندہ تھے. تو اس قصے میں ہمیں کتنا 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 فائدہ ملتا ہے اس تعلق سے کہ ہم لوگ جب پریشان ہوں تو کسی زندہ آدمی کے پاس جا کر کے، جو نیک ہے، جس کا تقوی، جس کی پرہیزگاری مشہور ہے، ہم اس کے پاس جا کر کے اس سے کہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو. اور ہم لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، دنیا میں آج ایسا کرتے بھی ہیں. اب وہی نیک آدمی، مثال کے طور پر یہاں ہم میں سے کوئی نیک آدمی انتقال کر جائے، ہم ابھی تو کہہ سکتے ہیں ان سے، لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جائے، کیا آپ نے کبھی دیکھا کوئی پھر ان کی قبر کے پاس گیا اور کہا ہو کہ میں آپ سے دنیا میں کہتا تھا کہ میرے لیے دعا کر دو، آپ حج پہ گئے تھے میں آپ سے کہتا تھا، آپ مسجد میں تہجد گزار آدمی تھے میں آپ سے کہتا تھا، آپ نے میرے لیے بہت سی دعائیں کی، اب آپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن میں آپ کی قبر کے پاس آیا ہوں، آپ میرے لیے یہ دعا کرو، میرے لیے یہ دعا کرو. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے قطعاً. نہ وہ آپ کی بات سن سکتے ہیں، نہ آپ کو وہ جواب دے سکتے ہیں، نہ آپ کی بات سن کر کے آپ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے. پوری تاریخ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے، بلکہ وہ لوگ
اپنوں میں جو لوگ موجود ہوتے تھے ان سے دعا کے لیے کہتے تھے. اور تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا, یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا کا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں اس تعلق سے. میں نے 6 باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی, 6 باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی. ان 6 میں سے اکثر باتوں کا تعلق انسان کے خود کے عمل سے ہے. نیک ناموں سے دعا کرے, اس میں بھی انسان خود نیک, اللہ کے جو نیک نام ہیں اس کے ذریعے دعا کرے, خود ہے وہ دعا کرنے والا. اسی طریقے سے نیک صفات سے دعا کرے, خود دعا کرے گا. نیک عمل کو واسطہ بنائے, خود کا وہ عمل ہے. نیک آدمی کو کہے, وہ خود کوشش کر رہا ہے کہ نہیں. لیکن جو سب سے آخری نقطہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان, ایمان, عمل صالح, اس کو واسطہ بنائے, یہ بھی اس کا تعلق بھی خود سے ہے. آخری بات جو میں نے آپ سے کہی, یہ جو چیز ہے وہ دعا کے قبول اور جائز وسیلوں میں سے ہیں, لیکن اس کو علماء نے سب سے آخر میں رکھا ہے, سب سے آخر میں اس چیز کو رکھا ہے. اس لیے انسان اپنے رب سے کوشش کرے کہ ڈائریکٹ مانگے, اپنی عاجزی کو ظاہر کرے, اپنی انکساری کو ظاہر کرے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے, اور وہ ناراض ہوتا ہے ان بندوں کے اوپر جو اس کو نہیں پکارتے ہیں, جو اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. اور اللہ شرماتا بھی ہے جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب میں مثال دوں میں آپ لوگوں کو. دنیا میں انسان ہے, مالدار آدمی ہے, اس کے در کے اوپر فقیر آتے ہیں, مسکین آتے ہیں, محتاج آتے ہیں, بیوائیں آتی ہیں اور ہاتھ پھیلاتی ہیں, جھولیاں پھیلاتی ہیں. وہ دے سکتا ہے, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا کرتا ہے, نہیں دیتا ہے, کنجوسی کی وجہ سے, مکھی چوس ہے وہ اس وجہ سے, تو اس کو شرم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مالداروں کا مالدار ہے, سب سے بڑا مالدار ہے. یہ پوری کائنات اسی کی ہے, زمین اور آسمان کی جتنے خزانے ہیں سب اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ کریم ہے, وہ داتا ہے, سب سے بڑا داتا ہے. جب اس کے سامنے کوئی بندہ ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کو شرم آتی ہے, شرم آتی ہے اس بات سے کہ وہ بندے کو ایسے ہی لوٹا دے. اللہ سب کی دعاؤں کو سنتا ہے, چاہے بندہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو. جب وہ جائز دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بات کو سنتا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صرف اسی کے در کے اوپر اس سوالی بننے کی توفیق عطا فرمائے. سب اس کے محتاج ہیں, یہ نیک لوگ, یہ انبیاء کرام, یہ صالحین. دنیا میں سب سے نیک لوگ جو گزرے ہیں وہ نبی ہیں. ہر نبی کی تکلیف کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. 25 نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. آدم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی دعاؤں کو آپ دیکھ لیں, سب نے جب بھی ہاتھ پھیلائے رب رب کہا ہے, اللہ ہی سے دعائیں مانگی ہیں. اللہ نے نبیوں کو اس دنیا میں آزمایا, اور اس دنیا کی جو آزمائشیں ہوتی ہیں وہ نبیوں کی دعاؤں میں آپ کو مل جائیں گی. کیا آپ مانگو گے؟ مال مانگو گے, دیکھ لو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لو. تکلیف کو دور کروانا مانگو گے, حضرت یونس کی دعاؤں کو دیکھ لو. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے, سخت سے سخت مصیبت میں گر جاؤ, حضرت یونس کی دعاؤں کو دیکھ لو. سخت سے سخت مریض ہو جاؤ, حضرت ایوب کی دعاؤں کو دیکھ لو. کس سے مانگتے تھے یہ لوگ؟ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان سے مانگا جائے. اللہ تعالیٰ اس چیز پر ناراض ہوتا ہے اور سخت ناراض ہوتا ہے. اور ائمہ کرام کے نزدیک, مالک, ابو حنیفہ, شافعی, احمد, ان کے نزدیک بھی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ درست اور جائز نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ تو یہاں تک کہتے ہیں اللہ کو صرف اسی کے نام کے ساتھ پکارا جائے اور اس کے علاوہ نہ پکارا جائے. اس کی اپنی دعاؤں میں بندہ کسی کا صدقہ, کسی کا واسطہ, کسی کا وسیلہ, یہ سب چیزیں استعمال ہی نہ کرے, بلکہ اللہ کو اسی کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے. تو یہ باتیں تھیں, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس تعلق سے. وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کچھ کہا گیا ہے اس کو صحیح طریقے سے سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.